تو یہ کیسی رات ہے، کیا اس کی اہمیت ہے، اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ خواہ شب برات ہو یا شب قدر ہو یا عبادت کی کوئی اور رات ہو یا وہ دن سے کی مناسبت سے کوئی عبادت ہو، صحیح، ہمیں رہنمائی قرآن کریم سے لینی پڑے گی. اسی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کتاب 2 چیزوں پر مشتمل ہے. ایک کو الکتاب یعنی محکمات کے نام سے یاد کیا گیا، اور دوسرے کو متشابہات کے نام سے یاد کیا گیا. محکمات ایسی چیزوں میں آ گیا کہ جہاں پر ہر چیز کے معنی کو معین کر دیا گیا، واضح طور پہ بیان کر دیا گیا، جبکہ متشابہات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے ان چیزوں کو واضح کیا ہی نہیں. تو ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ زیغ کا لفظ استعمال کیا کہ جن کے دل میں کجی ہے، جو فتنہ پرور لوگ ہوتے ہیں، وہ متشابہات کو اٹھاتے ہیں اور پھر ان کا سہارا لے کے فتنہ پروری کرتے ہیں. تو یہ ہمیں قرآن سے پتہ چلا کہ ہم نے اگر کوئی چیز فالو کرنی ہے اپنی زندگی میں تو وہ بھی ہمیں اسی کتاب سے لینی پڑے گی. اب وہ یا تو محکمات کے زمرے میں آئے گی یا متشابہات کے اس میں آئے گی. تو ایسے میں پھر اہل عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، ہم نے وہ نشانیاں دیکھنی ہیں. تو ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ ان چیزوں کے معنی معین کر دیے گئے ہوں اور پھر کہا گیا ہو کہ اہل عقل والوں کی نشانیاں ہیں. یقیناً کچھ چیزیں ایسی ہیں جہاں پر ہمیں خود نشانیاں دیکھنی پڑتی ہیں. یہ جو شب برات ہے اس کے بارے میں متضاد رائے ہے. ایک طبقہ ایسا ہے جو اس رات کی کوئی دلیل نہیں مانتا اور وہ کہتے ہیں کہ اسے قرآن سے ثابت نہیں کیا جا سکتا، جبکہ قرآن میں کئی جگہ پہ رات کا ذکر موجود ہے کہ ہم نے اس کو اس فلاں رات کو نازل کیا. اب چونکہ وہ قدر اس کا شب برات کا لفظ باقاعدہ طور پر مینشن نہیں ہوا، تو اس لیے ایک ابہام پایا جاتا ہے کہ آیا یہ رات ایسی ہے بھی یا نہیں. لیکن چونکہ ہمارے پاس حضور اسلام کی ذات سے منسوب احادیث مبارکہ ایسی موجود ہیں، ام المومنین سے بھی ہمارے پاس احادیث موجود ہیں، تفسیر دور منصور میں موجود ہیں، مشکات میں بھی ہیں. تو متعدد کتابوں میں اس رات کی حوالہ دیا گیا کہ یہ فرق کرنے والی رات ہے، یعنی کہ آپ کی گناہوں سے آزادی کی رات ہے. اموات کو بھی لکھ دیا جاتا ہے، پیدائشوں کو بھی لکھ دیا جاتا ہے، یعنی کہ ایک نئی چیز کا آغاز اس سے لیا جاتا ہے. کہ ہم اس کے اوپر یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی آسانی کے لیے کہ میں ان کو ایسا ایک سافٹ کارنر دے دوں کہ اگر لیٹ سے ان سے ایک گناہ تسلسل کے ساتھ اپنی زندگی میں سرزد ہو گیا تو ایک اپرچونٹی ہونی چاہیے. ہم نے نارمل ڈے ٹو ڈے لائف میں جب دنیاوی زندگی میں چلتے ہیں تو ہمارے جو تدریسی عمل ہوتا ہے اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں گنجائش دی جاتی ہے کہ اگر آپ یہ فلاں سوال اٹیمپٹ کریں گے تو آپ سمجھ لیں کہ آپ ایک میکسیمم پورشن کور کر دیں گے. تو جب ایک انسان دوسرے انسان کے لیے سافٹ کارنر رکھ سکتا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی ذات تو غفور رحیم ہے، 70 ماہ سے زیادہ پیار کرنے والی ذات ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایک آپشن کے طور پہ اس شب برات کو رکھا کہ جو میرے حبیب کی امت ہوگی یا میری پیدا کردہ مخلوق ہوگی اس کے پاس جب یہ آپشن آئے گی اس کو اویل کرے گی تو میں اس کے جو کردہ گناہ ہوں گے ان کو معاف کر دوں گا اور وہ ایک نئی زندگی کا آغاز کریں گے. تو ہم یقیناً اس کو شب برات کو ایک حیثیت دیتے بھی ہیں. لیکن اس میں ایک چیز کہ جیسے لا اکراہ فی الدین کا ایک کانسیپٹ ہمارے دین میں موجود ہے، تو دین میں چونکہ سختی نہیں ہے تو لہٰذا اگر یہ کسی کو یہ شائبہ یہ رات نہیں ہے تو اس میں کوئی زور زبردستی بھی نہیں آتی کہ وہ اس کو لازم اس کے اوپر عمل پیرا ہو. وہ گناہوں سے چھٹکارے کے لیے یا اللہ کے حضور دعا کرنے کے لیے کسی بھی رات کا استعمال کر سکتا ہے. لیکن جیسے شب قدر کو پورے رمضان پر فضیلت حاصل ہے تو اسی طرح شب برات کو پورے سال پر فضیلت حاصل ہے. تو اگر کوئی شخص اس پورے سال میں اپنے گناہوں کے لیے کچھ نہیں کر پایا، اللہ کے حضور اپنی عرضی نہیں پیش کر پایا، تو اس کے لیے ایک اپرچونٹی ہے کہ وہ اس رات کو اللہ کی عبادت کرے.